نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن تولوا پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین محبت نہیں کرتا کافروں سے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وہ اللہ کی ذات کے وجود کے قائل ہیں، جیسے مسلمان ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے اور ہندو ہو گئے۔ ان تمام کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، جیسے دہریہ ایتھیس قسم کے لوگ، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے۔ اب جو لوگ اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور مشرکین عرب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہودی جو ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر تحریف کر دی، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، یا اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا، یا تین خداؤں میں سے ایک بنا دیا، تو مشرک عقیدہ انہوں نے اپنایا۔ اس کے باوجود عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مشرکین عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب شرک بھی کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان فرما دیا کہ دنیا میں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے اندر سچا وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی امت کو بتلایا اس کے اوپر عمل کرے گا، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ تو دنیا کے اندر ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کے وجود کا قائل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے
کہ اللہ کے ساتھ محبت کے اندر آپ اسی وقت سچے ہوگے جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات آپ کو بتائے ہیں ان کے اوپر آپ عمل کرو گے، تب آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اس کے اندر آپ سچے ہوگے، وگرنہ آپ سچے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرمایا ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن سچا وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا۔ تو جب یہ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط قرار دیا گیا، تو یہودی، عیسائی، مشرکین عرب جو ہے ان کا جو دعویٰ تھا ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانتے۔ تو جب نبی ہی نہیں مانتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ جھوٹا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ محبت کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکین عرب، جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مان رہے، ان کی باتوں پر عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ جھوٹا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کی اتباع نہ کرے جو میں لایا ہوں، یعنی جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان چیزوں کی اتباع جب تک کوئی آدمی نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی، عیسائی، مشرکین عرب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ محض ایک دعویٰ ہے اور ایک جھوٹا دعویٰ ہے، وہ اس کے اندر سچے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام مخلوقات سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ جب وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا، اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرے گا، تب ہی اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو جو شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہے، اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کر رہا، چاہے وہ جھوٹے کتنے بھی دعوے کرے اللہ کے ساتھ محبت کے۔ مشکات شریف کے اندر امام بہقی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو کا بچا کچا پانی جو ہے لوگ جو ہے اپنے جسموں کے اوپر مل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے لوگو یہ آپ کیا کر رہے ہو کہ میرے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر کیوں مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب آپ سچ بولو گے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرو گے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور میرے ارشادات کی تعمیل کرو گے، اس کو پورا کرو گے، تبھی آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہوگے اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہوگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ محض زبانی دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو پورا کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کا نام جو ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم اس طرح کریں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے ارشادات پر عمل کریں، آپ کی ہر بات کو مانیں، تب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ نے یہی فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اے پیغمبر اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی، پس میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کرو گے تو اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے مطلق اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو تھے وہ گناہوں سے پاک تھے، وہ معصوم تھے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور جتنے انبیاء آئے ان سے گناہ ہو جاتا ہے بشریت کی وجہ سے، کیونکہ نبی بھی بشر ہوتا ہے، تو یہ ان کی بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، 100% جھوٹ ہے۔ کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جن سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، اور نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی نبی گناہ کے نزدیک نہیں جاتا اور گناہ جو ہے وہ نبی کے نزدیک نہیں جاتا۔ تو نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر انبیاء سے گناہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے اندر بھی ان کی اطاعت کرو گے، گناہ کے اندر بھی، تو انسان تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ مطلق اطاعت کا حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صحیح کاموں میں اطاعت کرو اور غلط کاموں میں اطاعت نہ کرو، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اطاعت کرو رسول کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ ہر وقت جو ہے اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے ہمیں ایک عقیدہ مل گیا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت گناہوں سے پاک رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، رسول کی بات کو نہیں مان رہا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اور ان کی سزا جو ہے آخرت کے اندر جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔